السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 8th کلاس. میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سہیل اکبر. چیپٹر نمبر 12 چل رہا ہے ہمارا ایکسپلورنگ اسپیس. خلا کے اندر تلاش کرنا ہمارا چیپٹر نیم ہے، اور اس کے اندر ہم ٹاپک کر رہے تھے ٹیلیسکوپ کا. ٹاپک تھا ہمارا ٹیلیسکوپ، اسپیکٹروسکوپ، اسپیس کرافٹ وغیرہ. تو آج کویسچن نمبر 9 ہے ہمارا اسپیکٹروسکوپ. اسپیکٹروسکوپ کیا ہوتی ہے؟ اسپیکٹروسکوپ ایک ڈیوائس ہے یا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسا آلہ ہے جو کیا کرتا ہے، جو کہ استعمال ہوتا ہے ہم کس لیے ڈفرینٹ کلرز کی جو ویو لینگتھس ہیں، لائٹس ہیں، اس کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ ہم کیا کر سکیں. اس کے لیے ہم اب جو آبزرویشنز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے کنسیپٹ میپ سا بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، جس کی ہیلپ سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں ہے، جیسے آپ ایک بلب لے لیتے ہیں. جیسے یہ ایک بلب ہے، یہ اس وقت آن ہے، ہم نے لائٹ آن کی ہوئی ہے. تو اس میں سے لائٹ ویسے تو ایک ہی کلر کی ہوتی ہے، ہمیں یلو یا وائٹ نظر آتی ہے. لیکن اگر سامنے اسپیکٹروسکوپ پڑی ہوئی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس کی لائٹ کو سپلٹ کر دینا ہے ڈفرینٹ کلرز کے اندر. اور اسپیکٹروسکوپ کا لائٹ کو سپلٹ کر کے، ایک کلر کی لائٹ کو سپلٹ کر کے ڈفرینٹ کلرز کے اندر چینج کرنے کا جو عمل ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسپیکٹرم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اسپیکٹرم بولتے ہیں. اب اسپیکٹرم جو ہے آپ لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ بچوں نے دیکھا ہوگا، پرزم کے تھرو جو ہے بنتا ہے. جیسے یہ میں نے بنایا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا میں نے ایک پرزم بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ اس سے کنیکٹ ہے، اور پرزم اس کی اسپیکٹروسکوپ کی مدد سے اس کے اندر پرزم لگا ہوا ہے. یہاں پر اس کو میں نے ہائی لائٹ کر کے ادھر باہر نکالا ہے. تو جو پرزم ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک کلر کی لائٹ جو آ رہی ہے، یہ اس میں اس کو ڈفرینٹ کلرز میں آگے بڑھا کر کے مینشن کر دیتے ہیں. مطلب کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اسپیکٹروسکوپ کے اندر ایک پرزم لگا ہوتا ہے، جس کی مدد سے جو سامنے بلب پڑا ہے اس کی لائٹ کو وہ ہائی لائٹ کر کے سپلٹ کا مطلب ہے بریک ڈاؤن کر کے ڈفرینٹ کلرز میں چینج کر دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیکٹروسکوپ جو ہے وہ اسپیکٹرم بناتی ہے، ایک کلر سے ڈفرینٹ کلرز بناتی ہے، تو کیوں بناتی ہے؟ کیا یوز ہے اس کا؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اسٹوڈنٹس، اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسٹارز جو ہیں وہ زمین سے بہت ہی زیادہ فاصلے پر ہیں. مطلب کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کلومیٹرز زمین سے، ہماری ارتھ سے دور ہیں. تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر آبزرویشنز کرنا چاہتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، مختلف چیزوں کا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سی گیسیں موجود ہیں، وہاں پر کیا کیا ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسپیکٹروسکوپ کی مدد سے سائنٹسٹ جو ہیں یہ ڈفرینٹ کلرز کی مدد سے اس کے اوپر معائنہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. اس لیے یہ اسپیکٹروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ کلرز یوز کیے جا سکتے ہیں. تو اسپیکٹروسکوپ بھی کلیئر ہو گیا. نیکسٹ اس کا میں نے اسپیکٹرم بھی بنا دیا کہ جو اسپیکٹروسکوپ ایک کلر کو ڈفرینٹ کلرز میں چینج کرتی ہے، تو وہ اسپیکٹرم اس کو بولا جاتا ہے. نیکسٹ اس میں ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے اسپیس کرافٹ. کہ اسپیس کرافٹ کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، اسپیس کرافٹ بولتے ہیں
کوئی بھی طیارہ ہو، جہاز ہو، اس کو ایئر کرافٹس وغیرہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ ہوتے ہیں یا جنگی جہاز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہوا کے اندر یعنی کہ زمین سے اوپر جو ہوا موجود ہے اس کی رینج کے اندر جو جہاز یا طیارے وغیرہ رہتے ہیں، جنگی جہاز وغیرہ چلتے ہیں، اڑتے ہیں ہوا کے اندر، وہ جو ہے ایئر کرافٹس کہا جاتا ہے، مطلب ہوائی جہاز ہوا کے اندر چل رہے ہیں۔ تو جو اسپیس کے اندر چلنے والے جہاز ہوں گے، ظاہری بات ہے اس کو اسپیس کرافٹ کہا جائے گا، کیونکہ اسپیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلا ہوتا ہے۔ خلا کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی ہوا موجود نہیں ہوتی، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو جہاں پر ہوا ختم ہو جاتی ہے اس سے اوپر جو بلندی ہے وہ اسپیس شروع ہوتی ہے، تو اسپیس کے اندر جانے کے لیے ہم اسپیس کرافٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، جو اسپیس کرافٹ ہیں یہ مختلف پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب ہم کمیونیکیشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں، زمین کا مشاہدہ کرنے کے لیے، یعنی کہ اونچائی سے زمین کا مشاہدہ کرنا ہے کہ کیا کچھ نظر آتا ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، میٹرولوجی وغیرہ آ جاتی ہیں اس میں، اور نیویگیشن آ جاتا ہے، مطلب کہ سمندر پانی وغیرہ کی معلومات وغیرہ، پانی کے اندر کی چیزوں کا بارے میں دیکھنا، اور پلانیٹری ایکسپلوریشن ہے کہ ہم خلا کے اندر بہت زیادہ چیزوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسپیس کرافٹ کے اوپر ہم جائیں گے تو تبھی ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرانسپورٹ ذرائع آمد و رفت جس کو بولتے ہیں، وہ بھی ہمارا اسپیس کرافٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے، خلا کے اندر اور کسی چیز کے اوپر نہیں جا سکتے، اور کارگو ان اسپیس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسپیس کرافٹ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب جو اسپیس کرافٹ ہے اس کی بھی آگے 2 ٹائپس ہیں۔ اسپیس کرافٹ کے اندر جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ آتی ہے روبوٹک اسپیس کرافٹ ہے، اور دوسرا ہے مینڈ اسپیس کرافٹ۔ روبوٹک اسپیس کرافٹ کیا کام کرتی ہے؟ جب یہ خلا میں روبوٹک اسپیس، مطلب کہ یہ 2 علیحدہ جہازوں کی ٹائپس انہوں نے بنا دی ہیں، یعنی کہ روبوٹک اسپیس کرافٹ جو ہے یہ کیا کرے گی، یہ جب خلا میں بھیجی جائے گی تو وہاں پر جتنی بھی معلومات وغیرہ ہے، جتنا بھی مواد اکٹھا ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ روبوٹک اسپیس کرافٹ کے ذریعے لائی جاتی ہیں یا بھیجی جاتی ہیں۔ مطلب سائنٹسٹ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، ہم ان کو کوئی کاغذات وغیرہ یا کوئی ڈاکومنٹری کام وغیرہ دینا چاہتے ہیں، وہ اس کے تھرو بھیجا جائے گا، یا وہاں سے لے کے آنا ہے تو تب بھی وہ روبوٹک اسپیس کرافٹ کے ذریعے آتا ہے۔ روبوٹ سے نکلا ہے جو خود سے چلنے والا ہے، مطلب کہ آٹومیٹکلی چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے مینڈ اسپیس کرافٹ۔ تو مینڈ جو ہے نام سے ظاہر ہے، مین سے مینڈ نکلا ہے، مطلب کہ اس کو کوئی بھی انسان چلاتا ہے یا کوئی بھی انسان چلا سکتا ہے، اور اس میں کیا کام ہوتا ہے، اس میں انسانوں کو بھیجا جاتا ہے خلا کے اندر، یا اس کے اندر بہت سارے اور بھی کام کیے جاتے ہیں۔ کیری ہیومنس، مینڈ ہے نا، مین سے نکلا ہے مینڈ، تو انسانوں کو لے کر جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے، سروائیوز آکسیجن وغیرہ ہم نے لے کر جانی، وہ اس کے تھرو لے کر جاتے ہیں، کیبنس وغیرہ، فوڈ، خوراک، پانی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو ہم خلا کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اور کیبنز وغیرہ میں مطلب کہ اسپیشلی ایک باتھ رومز بنے ہوتے ہیں جو ہم لے کر جانا چاہتے ہیں، پریشرائزڈ وغیرہ چیزیں، پریشرائزڈ کیبنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے مینڈ اسپیس کرافٹ کے تھرو جاتے ہیں۔ اوکے، اور یہ جو کنٹرول ہوتے ہیں، ان کا کنٹرول جو ہے وہ ارتھ کے اوپر ہوتا ہے، دونوں کا کنٹرول جو ہے وہ زمین کے اوپر اس کا کنٹرول ہے۔ زیادہ جو ہے آپ روبوٹک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ روبوٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انسان نہیں چلاتا، تو مطلب کہ آٹومیٹک اس کو بھیجا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا کنٹرول جو ہے وہ ارتھ کے اوپر موجود ہے۔ آگے پھر روبوٹک اسپیس کی بھی آگے 2 ٹائپس آ گئی ہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، ایک ہے وویج 1، دوسرا ہے وویج 2۔
مطلب کہ وویج سفر کو کہتے ہیں کہ جو اسپیس کرافٹ ہم نے بھیجی تھی مارس کے اوپر وہ وویج 1 کہلائے گی، اور جو جوپیٹر کے اوپر ہم نے اسپیس کرافٹ بھیجی تھی وہ وویج 2 کہلائے گی۔ تو یہ سارے ہم کام کیا کرتے ہیں، اپنے مشاہدات، تجربات وغیرہ، نئی نئی آبزرویشنز وغیرہ کرتے ہیں۔ اور خلا میں جانے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سائنٹسٹ خلا میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے 4 سال پہلے یا 5-10 سال پہلے جو پلاٹ خالی پڑے تھے آج وہ بھی تعمیر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گاؤں کی طرف جائیں تو آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ جہاں فصلیں تھیں اب روڈ کے اوپر وہاں جو ہے دکانیں وغیرہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے اسپیس کرافٹ جو خلا میں جانے کا عمل ہے وہ اس وجہ سے شروع ہوا کہ زمین کے اوپر انسانوں نے زراعت کم کر دی، ایگریکلچر کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے مکان بننے کی وجہ سے۔ تو سائنسدانوں کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر زمین کے اوپر جو ہے خوراک وغیرہ کی کمی ہو جائے گی تو انسان تو بھوک سے مر جائیں گے، تو ہمیں ایگریکلچر فیلڈ بڑھانا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم خلا میں کوئی تجربے وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے خلا میں وہ ان کوششوں میں جاری ہیں کہ کوئی دوسرے پلانٹ کے اوپر، کسی دوسرے سیارے کے اوپر ہم کوئی ایسے عوامل پیدا کر سکیں، کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈ سکیں جن کی مدد سے ہم وہاں بھی فصلیں اگا سکیں، اناج، فروٹ وغیرہ، زندگی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی چیزیں ہیں وہ ڈھونڈ سکیں، اور زندگی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم جو ہے نا آکسیجن سلنڈر کے بغیر اور کسی پلانٹ پر نہیں جا سکتے، تو وہ ایسی چیزیں تلاش کرنے موجود ہیں جس کی مدد سے وہاں پر آکسیجن پیدا ہو سکے اور انسان وہاں پر رہ سکیں، اور وہاں پر ہر طرح کی چیز نظام بن سکے، تاکہ زمین کے اوپر جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یا اس پھیلاؤ کے لیے، یا اس آبادی کی چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے پرپزز ہوتے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز بنانے کے لیے خلا کے اندر جانا ضروری ہے، وہاں پر بہت سارا نالج ان کو ملتا ہے۔ جس طرح ہم زمین کے اندر جاتے ہیں یا سمندر کے اندر جاتے ہیں، نیویگیشن وغیرہ جس کو ہم بولا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے کلچر کو، اپنے چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اوکے، تو نیکسٹ جو ہمارے پاس کویسچن آتا ہے اسپیس کرافٹ کے بعد وہ ہے جی ڈیفرینشیٹ بٹوین روبوٹک اسپیس اینڈ مینڈ اسپیس کرافٹ۔ مطلب کہ دو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہیں کہ اسپیس کرافٹ کے 2 ٹائپس ہیں، روبوٹک ہیں اور مینڈ ہیں، اور اس کو ایکسپلین بھی کر چکا ہوں، میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ روبوٹک اسپیس کرافٹ جو ہے وہ خلا کے اندر جو ہے مواد وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لینے کے لیے یا بھیجنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی بھیجی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مینڈ اسپیس کرافٹ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، انسانوں کو لے کر جاتی ہے ویپمنٹس اینڈ اکوپمنٹس ٹو اسپیس۔ These spacecrafts are larger and have special equips۔ بالکل صحیح کہا ہے اس نے کہ جو مینڈ اسپیس کرافٹ ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، مطلب اس کے اندر آپ دوسری جو ہے نا انسان جاتے ہیں نا، ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا ہوگا، اس کے اندر کیبنز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر واش رومز وغیرہ اسپیشلی بنے ہوتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے تھرو آپ خوراک وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں، پانی لے کر جا سکتے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر وغیرہ لے کر جاتے ہیں، مطلب ہیوی چیزیں اس کو اسپیشلی بنایا گیا نا، تو زیادہ ہیوی چیزیں جو ہیں اگر وہ لے کر جانی ہے تو وہ مینڈ اسپیس کرافٹ میں ہے، اور اگر میٹیریل وغیرہ ڈیٹا وغیرہ آپ نے لے کر جانا ہے یا واپس لے کر آنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے روبوٹک اسپیس کرافٹ جو ہے وہ بنائی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن، اور اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت مجھ سے کویسچن ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔